وہ لوگ بھی درود پڑھتے ہوئے یہ کام کرتے رہے. اس کی تعمیر میں بھی اہتمام کیا, اسی لیے پہلا جو وفد 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اس کی افتتاح تھی. ہم نے ارادہ کیا کہ 15 ربیع الاول کو اس کی افتتاح کی جائے, لیکن 12 سے جو ہے سرکار کی نسبت سے جو ہے 12 سے ہم نے لوگوں کو یہاں پر درود پڑھنے کے لیے بٹھا دیا. تو سب سے پہلے جو قاریان درود ہیں وہ پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب جو مشہور شخصیت ہیں, ان کے داماد ہیں جو دھاڑواڑ میں تھے. ان کا نام خلیل الرحمان صاحب ہے. تو پہلے ہی دن جو ہے وہ درود پڑھے اور آرام کر رہے تھے. انہوں نے سنایا کہ دوسرے دن من سے ملاقات کیا, سنا کہ میں جب آرام کیا تو حجرے درود میں دیکھا میں نے کہ صفیں لگی ہوئی ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ استقبال کریں, احترام کریں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اس سے قبل بھی جو ہے تعمیر کے وقت کا بھی جو واقعہ ہوا انشاءاللہ آپ کو حافظ صاحب سنائیں گے. الحمدللہ 5 سال مکمل ہو چکے ہیں اور تقریباً 36 کروڑ 20 لاکھ مرتبہ درود آج تک یہاں پڑھا گیا ہے. اس سال 8 کروڑ 26 لاکھ مرتبہ غالباً درود شریف کا تحفہ. اور اس سال اتفاق یہ ہوا کہ 12 ربیع الاول کو میری حاضری مدینہ طیبہ میں تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے ربیع الاول کی شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس دن مجھے ریاض الجنہ کا اپائنٹمنٹ ملا. اور عشاء کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد 7:30 بجے عشاء کی نماز میری وہیں ہوئی. اور کیونکہ تھوڑا سا وقت مل گیا تھا تو میں تعداد یہاں سے منگا لیا, میں منگا کر جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست شب میلاد النبی ریاض الجنہ میں قاریان درود جو گلبرگہ میں پڑھا جا رہا ہے وہ درود پیش کیا گیا. سب کے لیے دعا کی گئی خاص طور سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری نسل در نسل قیامت تک یہ نظام چلتے رہے. تو حضرت نے بڑا کام کر دیا ہے اور آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, تو یقیناً آپ کے ذہن و دماغ میں درود شریف کے الفاظ ضرور جاری ہو گئے ہوں گے. اور یہ بڑا کارنامہ ہے اور بہت اہم کارنامہ ہے, اور اس کو تمام لوگ بھی اپنے اپنے شہروں میں رائج کر سکتے ہیں. خاص طور سے حضرت نے جو ابھی بتایا کہ اس کو بنانے میں, اس عمارت کو بنانے میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ بڑا زبردست اہتمام کیا گیا. اور مجھے مسجد نبوی کی تعمیر کا وہ دور یاد آتا ہے جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب اور احترام کا اتنا خیال رکھا تھا کہ جب پتھر تراشے جاتے تھے تو وہ پتھر بھی بہت دور تراشے جاتے تھے, اور پتھر تراشنے والے باوضو ہوتے تھے, متقی و پرہیزگار ہوتے تھے. یعنی کوئی ایسا انسان جو نمازوں سے دور ہو, جس کے اندر عشق رسول نہ ہو, جس کے اندر محبت رسول نہ ہو, اس کو مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کی تعمیر میں اس دور کے عاشقوں سے لے کر اس دور کے عاشقوں تک تمام لوگوں نے حصہ لیا ہے, اور بڑا ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے. تو خاص طور سے وہاں جس طرح سے ادب اور احترام کا لحاظ رکھا گیا, بالکل اسی طرح سے یہاں شیخ روضہ میں بھی یہ جو حجرہ درود قائم ہوا تو اس کو بنانے میں اور اس کی تعمیر میں بھی ادب اور احترام کا خاص خیال رکھا گیا. یہ خانقاہیں, یہ بارگاہیں ادب اور احترام سکھاتی ہیں, اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ سجدوں میں اگر ادب نہ ہو تو وہ سجدے شیطان بنا دیتے ہیں, سجدوں میں اگر احترام نہ ہو تو وہ سجدے خدا سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے بارگاہ خداوندی کا ادب, بارگاہ رسالت کا ادب بہت ضروری ہے. سجدوں سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور درود پاک سے رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور درود پاک پڑھنا یہ رسول اللہ پاک کی سنت ہے, اور اس سنت کو 24 گھنٹے 24/7 یہاں پر ادا کیا جا رہا ہے بنا کسی 1 منٹ کے گیپ کے. اور حضرت نے مسجد نبوی کا, ریاض الجنہ کا جو ذکر کیا, آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حجرے کو, یہاں پر آنے والوں کو اور یہاں پر درود شریف پڑھنے والوں کو کتنی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے. یہاں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. آپ کا تو اپنا آبزرویشن ہے. ہمارے ساتھ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کی مسجد کے امام صاحب موجود ہیں, حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب. آپ بھی اپنا تجربہ ذرا بیان کریے گا حضرت. کچھ باتیں تو حضرت نے ظاہر نہیں فرمائی ہیں, آپ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت ہندوستان کے اولین مرکز درود خوانی حجرہ صلاۃ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بانی تقدس مآب حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ کے ہمراہ ہم موجود ہیں. الحمدللہ یہ نظام منفرد نظام ہے. پوری دنیا میں یہ واحد ایسا مقام ہے کہ لوگ سفر کر کے آ کے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں. درود شریف کی خیرت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. سفر درود
دنیا میں اگر کوئی کرا رہے ہیں تو وہ حضرت